بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم۔ رنجیت سنگھ کے راج سے انگریزوں کے ہاتھوں شکست تک اور بر صغیر میں سکھوں کی صفوں میں غداری کی داستان۔ پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ 1000 سال میں پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے ہندوستان کی روایتی فاتحین پشتونوں یعنی افغانوں کی یلغار کو پسپا کیا۔ 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہندوستان مغل سلطنت بس نام ہی کو رہ گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے توسط سے برطانوی توسیع کی سرخ لہر پنجاب کی سرحدوں تک تقریباً پورے بر صغیر کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ رنجیت سنگھ غیر ملکی حملہ کو شکست دیتے اور مقامی علاقوں کو زیر نگین کرتے۔ ان کا راج شمال مغرب میں درہ خیبر سے مشرق میں دریائے ستلج تک اور برصغیر و پاک و ہند کی شمالی حد سے جنوب کی طرف صحرائے تر تک پھیلا ہوا تھا۔ لاہور صدر مقام تھا۔ جب 27 جون 1839 کو رنجیت سنگھ کی وفات ہوئی تو لاہور ریاست کا رقبہ 2 لاکھ مربع میل سے کچھ زیادہ تھا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں پر مشتمل تنخواہ دار منظم اور بھاری معاوضے پر رکھے گئے یورپی جرنیلوں کی تربیت یافتہ فوج پاس تھی۔ تب تک انگریز اور مہاراجہ 25 اپریل 1809 کے معاہدہ امرتسر پر قائم تھے، جس کے تحت انگریزوں نے ستمبر 1808 تک فتح کیے گئے علاقوں پر مہاراجہ کی حاکمیت تسلیم کی تھی اور مہاراجہ کو خود ستلج دریا کے دائیں کنارے تک محدود رکھنے کا عہد کیا تھا۔ لیکن تاریخ دانوں کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی پنجاب پر قبضہ تو چاہتی تھی مگر مناسب وقت کی منتظر تھی۔ 19ویں صدی کی دوسری دہائی میں ہندوستان کی برطانوی حکومت مشرق اور شمالی مغرب دونوں طرف توسیع کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ شمالی مغرب میں برطانوی مملکت کی توسیع کے لیے 1828 میں شملہ میں دوسرا دارالحکومت قائم کیا گیا۔ اکتوبر 1831 میں ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹک نے روپڑ میں رنجیت سنگھ سے ملاقات کی۔ ان کا عمومی تاثر یہ رہا کہ ایک دہائی میں رنجیت سنگھ کے بعد سکھوں کی ریاست پک عام کی طرح ہلکے سے جھٹکے سے ان کے ہاتھ لگ جائے گی۔ روپڑ میں ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انگریزوں نے 1832 میں سندھ کے امیروں کے ساتھ جہازرانی کا تجارتی معاہدہ کیا۔ یہ 1843 میں اس صوبے پر مستقبل کی فتح کا محض ایک بہانہ تھا۔ لاہور سے بمشکل 40 میل کے فاصلے پر واقع فیروز پور کا قصبہ انگریزوں نے رنجیت سنگھ کی حاکمیت میں تسلیم کیا تھا، لیکن تصویراتی اہمیت کے حامل اس جگہ پر انگریزوں نے 1835 میں سردارنی لچھمن کور کی موت پر قبضہ کر لیا۔ اسے چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے انگریزوں سے معاہدہ کر رکھا تھا مگر بعد میں ان کا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ رنجیت سنگھ جب تک زندہ رہے ریاست متحد رہی۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد ان کے ورثاء اس قابل نہ تھے کہ ریاست چلا سکے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد مہارانی دتار کور سے ان کے پہلے بیٹے اور وارث کڑک سنگھ نے تخت سنبھالا۔ سن 1812 سے جموں کا علاقہ ان کی جاگیر تھا۔ 20 جون 1839 کو انہیں ولی عہد نامزد کیا گیا تھا مگر ان میں اپنے باپ جیسی کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ وہ افیون کے رسیا تھے، جن کا بڑا حصہ افیون کے نشے میں گزرتا تھا۔ کمپنی کے ایک مشہور بریگیڈیئر الیگزینڈر برنس نے تحریری طور پر انہیں بیوقوف قرار دے کر ان کا مذاق اڑایا۔ رنجیت سنگھ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ وزارت عظمیٰ دھیان سنگھ ڈوگرہ کو دی جائے، مگر کڑک سنگھ نے اپنے ایک قریبی دوست چیت سنگھ کو اپنا مقرب خاص بنا لیا اور ڈوگرہ سرداران دھیان سنگھ، سوچیت سنگھ اور گلاب سنگھ کو نظر انداز کر دیا۔ قلعہ لاہور میں ان کی آمد و رفت محدود کر دی گئی۔ ڈوگرہ جوڑ توڑ کے ماہر تھے، خالصہ فوج ان کے ہاتھ میں تھی، سو انہوں نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ لاہور میں یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ مہاراجہ کڑک سنگھ نے انگریزوں سے معاہدہ کیا جس کے تحت انگریز خالصہ علاقہ جات سے مالیہ و آبیانہ اور دیگر واجبات وصول کریں گے، جس کے عوض انگریزوں کو 1 روپے میں سے 6 آنے معاوضہ دیا جائے گا۔ سکھ امراء ان ریاستوں کا انجام دیکھ چکے تھے جو انگریزوں سے معاہدے کے باعث
ان کی غلامی میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جیت سنگھ نے اس خبر کو جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ یہ افواہ ڈوگروں نے اڑائی ہے اور انہیں ان کی سزا ملے گی۔ گلاب سنگھ ڈوگرا اور دیگر سرداروں نے کڑک سنگھ کی بیوی چاند کور اور ان کے بیٹے نونہال سنگھ کو باور کرایا کہ سکھ حکومت کی بقا کے لیے لازم ہے کہ کڑک سنگھ کو معزول کیا جائے اور نونہال سنگھ کو راجہ کی گدی پر بٹھایا جائے۔ چاند کور اور نونہال سنگھ نے اس تجویز کو مان لیا، مگر انہوں نے کڑک سنگھ کی زندگی کی شرط عائد کر دی۔ 5 اکتوبر 1839 کی رات دھیان سنگھ اپنے بھائیوں سوچیت اور گلاب سنگھ اپنے بیٹوں ہیرا سنگھ اور لال سنگھ سمیت دیگر رفقا کے ہمراہ شیش محل کے ساتھ کڑک سنگھ کی خوابگاہ میں کڑک سنگھ کو گرفتار کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ کڑک سنگھ نے مزاحمت کی، مگر مہارانی چاند کور اور نونہال سنگھ نے کنیزوں کے ساتھ مل کر انہیں بے بس کر دیا اور گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ان کے مقرب خاص جیت سنگھ کو ان کے اہل و عیال اور دوستوں کے ہمراہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اگلے دن نونہال سنگھ کی حکومت کا اعلان کیا گیا۔ مہاراجہ نونہال سنگھ نے دربار میں نجومی اور جوتشی بلوائے۔ انہوں نے خوشخبری دی کہ وہ اپنے دادا رنجیت سنگھ کی طرح عظیم الشان حکمران ثابت ہوں گے اور ان کی سلطنت کی حدود میں دلی اور بنارس بھی شامل ہوں گے۔ مہاراجہ نے ان نجومیوں اور جوتشیوں کو انعام و اکرام سے نوازا۔ حکومت کے اصل اختیارات وزیر اعظم دھیان سنگھ کے ہاتھ میں تھے۔ نونہال سنگھ صرف ایک کٹ پتلی کی طرح تھے۔ ان میں سیاسی تدبر اور صلاحیت کا فقدان تھا اور سیر و شکار کے علاوہ کسی کام میں دلچسپی نہیں تھی۔ کڑک سنگھ معزول ہونے کے بعد 10 ماہ تک اندرونی لاہور کے ایک حویلی میں نظر بند رہے۔ نومبر 1840 کی ابتدائی ایام میں کڑک سنگھ کے بار بار بلانے پر نونہال سنگھ صرف ایک بار انہیں ملنے آئے، مگر بدتمیزی سے اپنے باپ سے گفتگو کی۔ انہیں سکھ قوم کا غدار اور انگریزوں کا وفادار کہا۔ وہاں جوالا سنگھ نام کا ایک حکیم مقرر کیا گیا جو دھیان سنگھ کا ایک خاص آدمی تھا۔ اس نے معزول مہاراجہ کو زہر دیا، جس کے نتیجے میں وہ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر 5 نومبر 1840 کو وفات پا گئے۔ مہاراجہ کی وفات کا اعلان قلعہ لاہور میں توپیں چلا کر کیا گیا۔ مہاراجہ کڑک سنگھ کی چتا میں 2 بیویاں اور 7 کنیزوں نے ستی ہونا قبول کیا۔ جب یہ عورتیں چتا میں بٹھائی گئی تو وزیر اعظم دھیان سنگھ نے ان سے کہا کہ نوجوان راجہ نونہال سنگھ کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرے، مگر وہ چپ رہی۔ کڑک سنگھ کی چتا جلانے کے روز ہی نونہال سنگھ قلعہ لاہور کی دیوار گر جانے کے باعث زخمی ہوئے۔ کڑک سنگھ کی لاش کو جلے ہوئے تھوڑا سا وقت ہوا تو مہاراجہ نونہال سنگھ نے امرا کے ہمراہ قلعے واپسی کا قصد کیا، کیونکہ وہ چتا کی سخت گرمی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے دریائے راوی کے کنارے بنائے گئے تالاب میں غسل کیا اور قلعے کی جانب چل پڑے۔ وہ اپنے دوستوں اور رفقا کے ہمراہ چل رہے تھے کہ روشنائی دروازے کی پرانی اور بوسیدہ عمارت ان پر آ گری، جس کے نیچے دب کر نونہال سنگھ اور ادھم سنگھ گلاب سنگھ کا بیٹا دونوں زخمی ہو گئے۔ ادھم سنگھ موقع پر ہلاک ہو گئے، مگر نونہال سنگھ زندہ تھے۔ وہ نیم بے ہوش تھے۔ وزیر اعظم دھیان سنگھ نے پالکی میں مہاراجہ کو قلعے منتقل کیا۔ حکیموں اور ویدوں نے سر توڑ علاج کیا، مگر اہلیہ لاہور نے تیسرے دن ان کی موت کی خبر سنی۔ مورخین میں اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا یہ موت وزیر اعظم دھیان سنگھ کی سازش سے ہوئی یا یہ اتفاقاً حادثہ تھا۔ البتہ جن پالکی برداروں نے مہاراجہ نونہال سنگھ کو روشنائی دروازے سے زخمی حالت میں اٹھا کر ان کی خواب گاہ تک پہنچایا تھا، ان میں سے 2 پالکی بردار وحشیانہ انداز میں قتل کر دیے گئے تھے۔ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر گلے کاٹے گئے تھے، جبکہ 2 پالکی بردار منظر سے غائب ہو گئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئے، انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ نومبر 1840 کے وسط تک کڑک سے مبینہ طور پر زہر دیے جانے سے اور نونہال سنگھ پتھر گرنے سے مر چکے تھے۔ ان واقعات نے ایک ایسی سلطنت کو 2 مزید جھٹکے لگائے جو پہلے ہی اپنے توازن کو بحال کرنے کے لیے جدوجہد
کر رہی تھی۔ نونہال سنگھ لاوالد تھے۔ ان کی ماں چاند کور نے افواہ پھیلا دی کہ ان کی بہو صاحب کور بی بی نان کی امید سے ہے اور اس نے آنے والے بچے کے نام پر حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی اور ملکہ مقدس کا خطاب اختیار کیا۔ اس دور میں سندھیانوالا سرداروں اجیت سنگھ اور اتار سنگھ کو عروج حاصل ہوا۔ ان کی ترقی سے دیہان سنگھ ڈوگرا کو اپنی وزارت عظمیٰ خطرے میں دکھائی دی، اس لیے انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ 13 جنوری 1840 کو شیر سنگھ نے اپنی فوج اور 45 توپوں کے ہمراہ قلعہ لاہور کا محاصرہ کر لیا۔ چاند کور کی حمایت سندھیانوالا سردار اور دیہان سنگھ کے بھائی گلاب سنگھ حاکم جموں کشمیر کر رہے تھے۔ چاند کور کے 5000 فوجی شیر سنگھ سے جا ملے۔ جنگ تقریباً 4 دن جاری رہی۔ لاتعداد سپاہی اور معصوم و نہتے شہری قتل و غارت کا نشانہ بنے۔ توپوں کے گولوں سے قلعہ لاہور کو نقصان پہنچا۔ لاہور میں کئی دکانیں اور مکانات جلا دیے گئے۔ شہریوں کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا گیا اور لاتعداد افراد زندہ جلا دیے گئے۔ 17 جنوری 1840 کو وزیر اعظم دیہان سنگھ منظر عام پر آئے، جنگ بندی کا حکم نامہ جاری کیا اور فریقان میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس کے تحت مہارانی چاند کور کو شیر سنگھ کے حق میں حکومت کے امور سے بے دخل کیا گیا۔ اس قتل و غارت سے نہ تو چاند کور کو کچھ ملا نہ شیر سنگھ کو، کیونکہ بقول مورخ قیمتی ساز سامان ڈوگرے لے گئے۔ شیر سنگھ کو کیا ملا؟ جلا کٹا پٹا اور اجڑا ہوا لاہور۔ چاند کور اندرونی لاہور میں نونہال سنگھ کی حویلی میں منتقل ہو گئی تھی۔ جولائی 1841 کو نونہال سنگھ کی بیوہ صاحب کور نے ایک مردہ بیٹے کو جنم دیا، جس کا چاند کور سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے اپنی تمام تر بدقسمتی کا ذمہ دار دیہان سنگھ کو قرار دیا، جس کی وجہ سے دیہان سنگھ ان کے دشمن بن گئے۔ چاند کور کو ان کی نوکرانیوں نے پتھر مار کر ہلاک کر دیا اور فرار ہو گئی۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار نوکرانیوں نے سر دربار یہ کہا کہ مہارانی کا قتل شیر سنگھ کے حکم پر کیا گیا، مگر دیہان سنگھ نے ان کی بات نہ سنی اور نوکرانیوں کے ناک اور کان کاٹ کر دریائے راوی میں پھینکوا دیا۔ شیر سنگھ اپنا دربار لاہور سے کچھ دور شاہ بلاول کے مقام پر براجمان ہوا کرتے تھے۔ ایک روز سندھیانوالا سردار شیر سنگھ کے پاس گئے اور ان سے وعدہ لیا کہ ان کی معلومات کو راز رکھا جائے گا۔ انہوں نے مہاراجہ کو فرضی واقعہ سنایا کہ دیہان سنگھ یہ چاہتے ہیں کہ سندھیانوالا سردار مہاراجہ شیر سنگھ کو قتل کرے اور دلیپ سنگھ کو تخت نشین کروایا جائے۔ اس پر مہاراجہ نے بغیر تصدیق کے سندھیانوالا سرداروں کو اجازت دی کہ وہ موقع ملتے ہی دیہان سنگھ کو قتل کرے۔ سندھیانوالا سرداروں نے دیہان سنگھ سے ملاقات کی اور انہیں یہی پروانہ دکھا کر دوستی کا اظہار کیا۔ ایک روز دربار لگا ہوا تھا۔ مہاراجہ نے پہلوانوں کی کشتیاں دیکھی اور انہیں انعامات دیے۔ ان کے بیٹے پرتاپ سنگھ ساتھ تھے، جو متوقع ولی عہد تھے۔ دیہان سنگھ نے ملکی امور کے سلسلے میں مہاراجہ سے لاہور جانے کی اجازت مانگی، جو انہیں دے دی گئی۔ دیہان سنگھ کے جانے کے بعد سندھیانوالا سردار اپنی فوجی دستوں کے ہمراہ پہنچ گئے۔ انہوں نے مہاراجہ سے فوج کے معائنے کی درخواست کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جدید قسم کی بندوق دکھائی۔ جب مہاراجہ بندوق دیکھنے میں مصروف تھے تو سردار نے بندوق کا گوڑا دبا دیا۔ بندوق چل گئی اور مہاراجہ یہ کہہ کر ڈیر ہو گئے کہ تو نے دغا کیا۔ سندھیانوالا سرداروں نے ان کا سر کاٹ لیا اور بیٹے پرتاپ سنگھ کو بھی ذبح کر دیا۔ یہ کٹے ہوئے سر لے کر وہ لاہور میں داخل ہوئے۔ دیہان سنگھ ڈوگرا کو کٹے ہوئے سر دکھایا اور قلعہ چلنے کو کہا۔ جو ہی وہ قلعہ لاہور میں داخل ہوئے، ان کے اشاروں پر دیہان سنگھ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور ان کا سر کاٹ کر قلعے کی زمین کو دکھا دیا۔ مہاراجہ راجکمار اور وزیر اعظم کے کٹے ہوئے سر دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ سندھیانوالا سرداروں نے 9 عمر دلیپ سنگھ کے راجہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ دیہان سنگھ کے بیٹے ہیرا سنگھ نے رنجیت سنگھ اور مہارانی جند کور کے سب سے چھوٹے بیٹے، جن کی عمر 5 سال تھی، کو پنجاب کے سنگھاسن پر بٹھا دیا اور خود ان کے وزیر بن گئے۔ دلیپ سنگھ سلطنت کے آخری مہاراجہ تھے۔ تب تک خالصہ فوج طاقتور ہو چکی تھی۔
اور ان افسروں اور جرنیلوں کے سامنے کوئی بھی مخالف بات کہنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد سازش اور افراتفری کے ماحول میں ان کی خالصہ فوج نے کافی طاقت پکڑ لی اور سیاسی معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی، جس کے لیے اس نے 5 افراد پر مشتمل ایک پنچایت بنائی۔ پنچایت کی مخالفت پر دلیپ سنگھ کے وزیر ہیرا سنگھ کو بھی مروا دیا گیا اور ان کی جگہ جواہر سنگھ کو وزیر بنا دیا گیا۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد انتشار کے ساتھ ساتھ فوج کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا اور اقتدار ایک شخص سے دوسرے کو پرتشدد طریقے سے منتقل ہوتا رہا۔ ہر حکمران فوج کی حمایت کے لیے اسے رشوت دیتا، مگر دوسرا خواہش مند زیادہ مراعات کا وعدہ کرتا تھا تو پہلے کی چھٹی ہو جاتی۔ صاحب اقتدار فوج سے ڈرتا اور پنچایت پر منحصر رہتا۔ یہ سازشیں ستمبر 1845 تک یوں ہی چلتی رہی، جب مہارانی جند کور کے بھائی جواہر سنگھ کو لاہور میں فوج کے سامنے طلب کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ان کے قتل کے بعد وہ شخصیات سامنے آئے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ جنگ میں ریاست کو چلانا تھا۔ نومبر میں لال سنگھ دلیپ سنگھ کے وزیر اعظم بنا دیے گئے، جن کے مہارانی سے قریبی تعلقات تھے۔ جنرل تیج سنگھ کو سکھ فوج کی کمان ملی۔ کشمیر میں طاقت گلاب سنگھ کے ہاتھ میں تھی۔ لاہور میں دربار میں ہونے والی تبدیلیوں اور خاص طور پر خالصہ فوج کی منمانیوں کی بنا پر ستلج کے پار انگریزوں کا ماتھا ٹیکنا اور انہیں کسی بھی خطرہ سے نمٹنے کے لیے فیروز پور کے علاقے میں اپنی فوجی طاقت بڑھانا شروع کر دی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ لارڈ ایلنبرو، جنہیں 1842 میں گورنر جنرل کے طور پر ہندوستان بھیجا گیا تھا، ابھی برطانیہ ہی میں تھے جب انہوں نے 15 اکتوبر 1841 کو ڈیوک آف ویلنگٹن کو لکھا کہ میں ان عام اصولوں کے بارے میں آپ کی رائے جاننے کے لیے بے چین ہوں جن کی بنیاد پر پنجاب کے خلاف مہم جوئی کی جائے۔ سن 1844 میں بہت سی جنگوں کا تجربہ لیے سر ہنری ہارڈنیج کو گورنر جنرل بنایا گیا۔ جنگ سے پہلے اگلے 16 ماہ کے دوران سر ہنری پنجاب کے سرحد پر پہلے سے جمع افواج اور اسلحے میں مسلسل اضافہ کیا۔ ہارڈنیج کے کمانڈر ان چیف سر ہیوگف تھے۔ سن 1843 میں برطانوی حکومت نے بمبئی میں 60 لوہے کی کشتیاں بنانے کا آرڈر دیا تاکہ جب ضرورت پڑے تو انہیں پل بنا کر ستلج پر عبور کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ 11 کشتیوں پر توپیں نصب کی۔ 44 کشتیاں 1845 کے موسم گرما میں ستلج پر پہنچ چکی تھی۔ یہ راستے میں کہیں کھو گئی۔ اس سے 1 سال پہلے ستلج کے درمیان ایک جزیرے پر انگریز قابض ہو چکے تھے۔ سکھوں کا اس پر احتجاج بے اثر رہا تھا۔ اب یہ کشتیاں لاہور سے صرف 60 کلومیٹر دور فیروز پور کے کونڈا گھاٹ پر سکھ فوج کو دعوت اشتعال دے رہی تھی۔ گو کے کشتیوں کا مسلح ہونا واضح تھا۔ فیروز پور کے مقامی ایجنٹ میجر جارج براڈفٹ سے خفیہ طور پر کہا گیا کہ وہ سکھ اعمال کو یقین دلائے کہ کشتیاں صرف فیروز پور سے شکر اناج لے جانے کے لیے ہے۔ خالصہ فوج کو انگریزوں کا یہ جارحانہ اقدام پسند نہ آیا اور اس نے 11 دسمبر 1845 کو ستلج دریا عبور کر کے انگریزی فوج کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ 18 دسمبر 1845 کو فیروز پور سے 20 میل جنوب مشرق کی جانب ادکی کے مقام پر پہلی جنگ میں جب لڑائی جاری تھی تو لال سنگھ نے اپنے اصل منصوبے کے مطابق سکھوں کو اپنی بہادری پر بھروسہ کرتے لڑتے چھوڑ کر اچانک میدان چھوڑ دیا۔ یہ لڑائی گرد و غبار کے بادوں کے درمیان تاروں کی نیم شبی میں 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ دسمبر 1845 اور جنوری 1846 میں مدکی، فیروز شاہ، بدوال اور علی اول میں خونریز جھڑپیں ہوئی۔ ان کا اختتام سوبراؤ گاؤں کے قریب سکھ فوج کی شکست سے ہوا۔ سوبراؤ کی لڑائی 10 فروری 1846 میں سکھ دریا ستلج کے مشرقی انگریزوں کے زیر قبضے کنارے پر جمع ہوئے تھے۔ ان کی پسپائی کو کشتیوں کے ایک پل سے ممکن بنایا گیا۔ توپ خانوں سے سکھوں کی فوجوں پر حملہ کر دیا گیا۔ کشتیوں کا پل ٹوٹ گیا۔ 10,000 سے زیادہ سکھ دریا عبور کرنے کی کوشش میں مارے گئے۔ انگریزوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ 2,383 ہلاک اور زخمی ہوئے۔ مزید
مزاحمت ناممکن تھی۔ شمال مغربی ہندوستان میں پنجاب کی سکھ ریاست برطانوی تسلط میں آ گئی۔ فیروز شاہ کی جنگ میں برطانوی فوج نے خود کو پنسا کر تباہی کے قریب پایا، پیچھے ہٹنے سے انکار کیا۔ خالصہ فوج کی کمان میں غداروں کے باوجود سکھوں نے ناقابل تسخیر برطانوی فوج کو ناک کو چنے چبوائے۔ فیروز شاہ کی جنگ واٹر لو کے مقابلے میں زیادہ قریب تھی، کیونکہ برطانوی ہندوستانی سلطنت تباہی کے تہانے پر کڑی تھی۔ تیج سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے مشورہ کے برعکس انگریزوں پر صبح کے وقت حملے میں جان بوجھ کر تاخیر کی، اور اس وقت تک میدان میں نہیں آیا جب تک سکھ فوج کو مکمل طور پر شکست نہیں ہو گئی۔ اس کا مقصد سرکش خالصہ فوج کو منتشر اور مرعوب کرنا تھا۔ اس نے انگریزوں کی فتح کو مکمل کر دیا۔ پہلی سکھ جنگ کے خاتمے کے بعد انگریزوں نے سکھ دربار سے 1.5 لاکھ پاؤنڈ ہرجانہ طلب کیا۔ دربار نے جرمانہ ادا کرنے کی سخت نہ پاتے ہوئے ستلج اور بیاس کے درمیان واقع جلندھر دوآب اور بیاس اور سندھ کے درمیان واقع پہاڑی علاقے بشمول کشمیر انگریزوں کے حوالے کر دیے۔ انگریزوں نے 16 مارچ 1846 کو امرتسر میں ایک معاہدے کے تحت کشمیر کا علاقہ 75 لاکھ نانک شاہی روپوں کے عوض جموں کے راجہ گلاب سنگھ کے حوالے کر دیا۔ پہلی جنگ کے اختتام پر بہت سے لوگوں کو پنجاب پر انگریزوں کے الحاق کی توقع تھی، لیکن گورنر جنرل ہنری ہارڈنج نے اس کے بجائے ایک نیم خود مختار سکھ ریاست کا انتخاب کیا۔ سب سے زیادہ پیداواری صوبے جالندھر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور کشمیر کو ہندوستان کے سب سے بڑے بدماش کو بھیج دیا۔ انگریزوں نے ہنری لارنس کی قیادت میں لاہور میں ایک ریجنسی قائم کر دی، جسے امور چلانے کی مکمل اختیارات سونپ دیے۔ رانی جند کور نے اس کے خلاف عوامی سطح پر سکھ خالصہ لہر بیدار کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ اپریل 1848 میں ملتان میں دیوان مول راج کی بغاوت اور 2 انگریز افسروں کے قتل کی صورت میں نکلا۔ انگریزوں نے رانی کو لاہور بدر کر کے ستلج پار بھجوا دیا۔ مئی 1848 میں مہارانی جند کور کی پنجاب سے بے دخلی کے بعد، جسے لارڈ ڈیلوزی نے 31 جنوری 1849 کو بریگیڈیئر ماؤنٹین کو لکھتے ہوئے کہا تھا، وہ واحد شخص ہے جس میں مردانہ صلاحیت موجود ہے۔ پنجاب کے الحاق کا مرحلہ بلا آخر انگریزوں نے طے کر لیا۔ سن 1849 کے شروع میں جیلم اور گجرات کے بیچ چناب کے کنارے واقع رام نگر، سعد اللہ پور، چلیاوالا اور بعد میں گجرات کے مقام پر سکھوں اور انگریزوں کے مابین خونریز مارکے ہوئے، جن میں انگریزوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تاہم سکھ فوج نے 12 مارچ کو ہتھیار ڈال دیے اور پنجاب بھر میں سکھ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ غداری، المیہ اور دونوں کی طرف ناقابل یقین بہادری ان جنگوں کی خصوصیات تھی، مگر ہندوستان کے لیے 6 لڑائیاں اینگلو سکھ وارز میں جارج بروس لکھتے ہیں کہ برطانوی افواج تباہ ہونے کے کس حد تک قریب تھی اور سکھوں کی صفوں میں غداری کے ذریعے انہیں کیسے بچایا گیا۔ گلاب سنگھ ڈوگرا، تیج سنگھ، لال سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی خدمات انگریزوں نے پہلے ہی حاصل کر رکھی تھی۔ پہلے کو جموں و کشمیر کے صوبوں کی حکمرانی کی یقین دہانی کروائی گئی، اور بعد الذکر دونوں جو اتر پردیش اور روہتاس کے کرائے کے فوجی تھے، بالترتیب کمانڈر ان چیف اور وزیر اعظم بنانے کی ضمانت دی گئی۔ بالآخر 31 مارچ 1849 کو ایک حکم نامے کے تحت خطہ پنجاب باقاعدہ طور پر انگریزوں کی تحویل میں چلا گیا۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ ویڈیو ملاحظہ فرمانے کا۔ امید ہے آپ کو اس طرح کے تاریخی واقعات سننا پسند ہوں گے۔ مزید ایسے تاریخی واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔